السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور ہم جہاں پر ٹی وی کے پروگرام پروڈکشن کی بات کر چکے ہیں، ہم نے نیوز پروڈکشن کی بھی بات کی ہے، اور ہم مختلف اس وقت ایشوز پہ جو ہے بات کرتے جا رہے ہیں نیوز کے حوالے سے۔ اب ہم آج جس پورٹ فولیو پر اور جس ایڈیٹر کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بہت اہم کردار ہے ان کا کسی بھی نیوز ٹیلی کاسٹ کے، کسی بھی بلیٹن کی تیاری میں۔ اور یوں سمجھیے کہ اسٹارٹ سے لے کر اور اینڈ تک جو سپروائزری رول ہے وہ ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر کا یا ایک نیوز ایڈیٹر کا ہوتا ہے۔ اسائنمنٹ ایڈیٹر بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، اور سم ٹائم وی کال اٹ چیف نیوز ایڈیٹر، ہم انہیں سینئر نیوز ایڈیٹر بھی کہہ دیتے ہیں، اور مختلف آرگنائزیشنس میں جو ہے ان کے جو نامن کلیچر کے حساب سے نام ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ڈیوٹیز ہیں، جو ان کا پورٹ فولیو ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر کا، وہ ہے کہ تمام جتنے بھی آپ کے رپورٹرز ہیں ان کو کمانڈ کرنا، ان کو مختلف جگہوں پر بھیجنا، جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، جتنے بھی وہاں پر کوریج کرنی ہے، اس تمام ٹیمز کو جو مانیٹر کرنا ہے وہ کام ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر کا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جب مختلف ٹیمز جو ہیں آپ کی وہ فیلڈ میں جا چکی ہیں، اب ان کی واپسی تک، ان کی انفارمیشن کلیکشن کے بعد اپنی اپنی رپورٹس جو وہ بنا رہے ہیں، اور اس کو بنانے کے بعد نیوز بلیٹن کی تیاری میں بھی ایک نیوز ایڈیٹر کا جو ہے بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے، اور اس میں سلیکشن آف دی نیوز ہے، رائٹنگ آف دی نیوز ہے، ری رائٹنگ ہو سکتی ہے، ایڈیٹنگ ہے، اور اس طرح سے پھر کسی نیوز آئٹم کو خبر کے لیے جو اپنے نیوز بلیٹن کے لیے چننا، اور کسی نیوز آئٹم کو ڈراپ کرنا، ٹائم مینیج کرنا، یہ تمام جو ہیں رسپانسبلٹیز وہ ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر سر انجام دیتا ہے۔ اوور آل جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتا ہے وہ نیوز ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوتا ہے اور ہیڈ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے نیوز ڈپارٹمنٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ نیوز ڈپارٹمنٹ ایک بہت یوں سمجھیں کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایک طرح سے نرو سینٹر ہوتا ہے کسی بھی نیوز چینل کا، اور وہاں پر انفلکس ہوتا ہے خبروں کا، مختلف جو ہے میڈیا ٹولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیٹ رپورٹرز بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے جنرل اسائنمنٹ رپورٹرز بھی فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں، کورسپونڈنٹس بھی رسپیکٹو اسٹیشنز پر موجود ہیں، وہ بھی وہاں سے آپ کو ویژولز بھی اور سم ٹائم آڈیو پر آپ کو مختلف جو ہے انفارمیشن وہ دے رہے ہیں، اور اس طرح سے پھر آپ کے پاس مختلف سورسز ہیں نیوز کے، وہاں سے بھی آپ کے پاس نیوز آ رہی ہے۔ تو اس تمام جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ انفلکس ہے، اور بہت سارا جو نیوز گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس نیوز گیدرنگ میں سے اپنے ڈیمانڈ کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے ایک نیوز بلیٹن تیار کرنا، وہ ایک چیلنجنگ جاب ہوتی ہے، اور اس جاب کے لیے جو ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے وہ اگر کمپیٹنٹ ہے، اگر وہ اچھا ٹائم مینیجر ہے، ٹائم مینجمنٹ اس کی بہت اچھی ہے، پھر جتنے ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کا استعمال کس طرح کیا جائے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے امپرووائزیشن۔ امپرووائزیشن جو ہے وہ ہے کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف اویلیبل ریسورسز۔ آپ کے پاس جتنے زیادہ ریسورسز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمارے پاس جو نیوز کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ اس وقت ویریشن ہے، بہت زیادہ فیلڈز بن چکے ہیں، اسپیشلائزیشن سامنے آ رہی ہے، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے بہت ہر آدمی کی ایکسپرٹیز آپ کو درکار ہوتی ہیں ایز اے رپورٹر بھی، اور اس کے بعد باقی جو مراحل ہیں اس کے پوسٹ پروڈکشن کے، ان کے لیے بھی، اینکرز کے لیے بھی آپ کو خاص لوگ تلاش کرنے ہوتے ہیں کسی خاص بلیٹن کے لیے، تو آپ کے لیے اسپیشلائزیشن ضروری ہے۔ اسی طرح جو آپ کا نیوز ایڈیٹر ہے یا آپ کا جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے، اس کو بھی تمام حالات و واقعات پر اس کی نظر ہونا ضروری ہے، جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، اور پھر ڈیسیژن بھی انہوں نے لینا ہے کہ آپ نے کس نیوز ٹیم کو کہاں بھیجنا ہے، آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، آپ کے پاس ایونٹس کتنے ہیں، اور ان ٹیکنیکل ریسورسز میں آپ کے پاس کتنے پرسنل ہیں، آپ کے پاس کتنی مین پاور ہے، اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے۔ یہ جو مینجمنٹ فنکشن ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہوتا ہے، یہ اس انٹلیکچوئل ورک سے ہٹ کر ہے جو ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر سر انجام دیتا ہے، اور ڈیلی کے جو مختلف آپ کے ایونٹس ہیں ان کی کوریج کے لیے ایک فلو چارٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوریج کی جاتی ہے، اور مختلف ٹیمز کو جو ہے وہ روانہ کیا جاتا ہے کوریج کے لیے، اور وہ ٹیم سے واپس آتی ہیں، پھر ان میں سے آپ نے یہ بھی سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ جو کوریج کی گئی ہے، کیا جو ایونٹ کور ہو گیا کیا اسے آن ایئر جانا اس کا ضروری ہے
کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایونٹ کو بہت جو اہم گردانا، لیکن اس کے مطابق جب آپ آن گراؤنڈ گئے، آپ اس فیلڈ میں گئے، تو آپ کو ہو سکتا ہے ایسی چیزیں نہ سامنے آئی ہوں، کچھ حقائق ایسے ہوں جو آپ پیش کرتے ہوئے جو ہے آپ کنفرم نہ ہوں، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایک رپورٹر جو ہے وہ تو اپنی پورے شد و مت کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کرتا ہے، بٹ اگین اٹ از دی رسپانسبلٹی آف اسائنمنٹ ایڈیٹر کہ وہ اس رپورٹ کو ٹائم کے حساب سے اور اس کی اہمیت کے حساب سے نیوز بلیٹن میں کتنا حصہ دیتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کہ اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے. ہم اس کی مختلف کوآرڈینیشن بھی دیکھیں گے اس اسائنمنٹ ایڈیٹر کا اور نیوز ایڈیٹر کا کہ وہ اپنے کرو کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو گیٹ کیپنگ ہے، گیٹ کیپنگ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گیٹ کیپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ مختلف سورسز سے مختلف جو ہے وہ ہاتھوں سے ہو کر جاتی ہے، تو اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اگر اس میں کوئی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے اور وہ کس پرپس کے لیے ہوتی ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر کی جو صحت ہے اسے برقرار رکھنا ہوتا ہے، لیکن کہیں پہ آپ کو خبر میں کوئی نہ کوئی ماڈیفیکیشن کرنا پڑتی ہے پالیسی کے لحاظ سے، ایتھکس کے لحاظ سے اور خبر کی اپنی نوعیت کے لحاظ سے. تو اس حوالے سے ہم گیٹ کیپنگ پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. دی اسائنمنٹ ایڈیٹر از ون who assigns and monitors the activities of reporters, camera crew, and other people in the field. It works closely with the news producer. Since speed is important in telecast news, there is a great pressure on the assignment editor to get crews to the story in the shortest amount of time. تو بات ہے ٹائم کی. جہاں تک ہم نیوز ٹیلی کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے کسی بھی اسائنمنٹ ایڈیٹر کو، رپورٹرز ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کیمرہ کرو ہے ان کے پاس موجود ہے، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ رپورٹرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پاس اتنی ای این جیز یا اتنی کیمرہ ٹیمز نہیں ہوتی ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جو رپورٹرز ہیں وہ موو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو کیمرہ ٹیمز ہیں کچھ ان کے ساتھ ہی چلتی ہیں، اور کچھ کیمرہ ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے ریکارڈنگ کر کے ایک جگہ سے ایونٹ کو کور کر کے وہ دوسری جگہ پر پہنچتی ہیں، اور وہ جو دوسرے رپورٹر وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے وہ اس پرٹیکولر رپورٹ کو کور کرتے ہیں. اب یہ سارا پروسیس ہوتا کس طرح ہے، اسائنمنٹ ایڈیٹر کا کیا رول ہے، کس طرح وہ کام کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیوز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک عدد نیوز ڈائری موجود ہوتی ہے. آپ کو جتنی فیکٹس آ رہی ہیں، آپ کو جتنے انویٹیشن آ رہے ہیں اس میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کو مختلف ادارے جو ہیں وہ انوائٹ کر رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں سے آپ کو انویٹیشن آ رہے ہیں. آپ کے پاس جو سرکاری سطح پر مختلف اجلاس ہو رہے ہیں ان کے انویٹیشن موجود ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو نیوز چینل ہے وہ کس کیٹیگری سے ہے. آپ ایک جنرل نیوز چینل ہیں، آپ کامرس اور ٹریڈس کو فوکس کر رہے ہیں، آپ سپورٹس کے حوالے سے کوئی نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر آپ کا خاص نیوز بلیٹن ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نیوز بلیٹن کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے اس نیوز بلیٹن کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور اسائنمنٹ ایڈیٹر کو بھی لائک وائز ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور انہیں اپنے بلیٹن کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی نیوز گیدرنگ کرنی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے نیوز ڈائری صبح آپ کے پاس موجود ہے، ایک عدد میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کا تمام جو سٹاف ہے وہ موجود ہوتا ہے، آپ کے جتنے جو نیوز رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں، اور آپ کے پاس اس روز کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی اپنی بیٹس پہ موو کرتے ہیں. کچھ جنرل اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے رپورٹرز کو تعینات کیا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اور یہ سارا جو کام ہے کہ اس وقت آج کے روز جو تمام کوریج ہے وہ کن رپورٹرز نے کرنی ہے، اور ان کے ساتھ کون کون سا کیمرہ کرو ہوگا، اور اس کے بعد جو خبریں ہیں جن کی اس بلیٹن میں ضرورت ہے وہ کون کون سی ہوں گی. یہ تمام ڈیسیژن جو ہیں وہ صبح ہونے والی ایک میٹنگ میں لیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق جو کیمرہ کرو ہے، جو رپورٹرز ہیں ان کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے.
اب یہاں پر سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریورٹی لسٹ بنانی ہے. آپ نے ایک اس طرح کی چیک لسٹ بنانی ہے کہ جس میں آپ کو معلوم ہو کہ شہر بھر میں اس وقت کون کون سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. ان میں سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, میڈیا بریفنگز ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کی ریسرچ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کوئی سمپوزیم کر رہی ہیں. وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں. اب اپنے ریسورسز کے مطابق, اپنی ٹیکنیکل فیسلٹیز کے مطابق, جس میں ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے, جس میں کیمرہ ایکوپمنٹ بھی شامل ہے, جس میں آپ کی باقی ٹیکنیکل فیسلٹیز بھی شامل ہیں, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ نے اپنے کیمرہ کرو کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنے رپورٹرز کو آپ نے ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے. اور اس میں آپ نے کیپیسٹی بھی دیکھنی ہے اپنے اس پرٹیکولر پرسنل کی کہ جس ایریا میں آپ اسے بھیج رہے ہیں کیا اس پرٹیکولر ایریا میں اس رپورٹر کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں. اگر اس طرح ہے کہ آپ کو موقع پر آپ کے جو بیٹ رپورٹر ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور آپ ان کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ رپورٹر بھیج رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ کو تمام رہنمائی انہیں دینی ہے. انہیں بتانا ہے کہ اس پرٹیکولر ایونٹ میں کون کون سی خاص چیزیں ہیں اور ان خاص چیزوں کو کور کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی. اس کے حوالے سے یہ تمام گائیڈ لائن بھی اپنے رپورٹر کو ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر دیتا ہے تاکہ وہ فیلڈ میں اس کو کام کرتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو. اب جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے وہ ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کر رہا ہے تمام رپورٹرز کی موومنٹس کو, کیمرہ کرون کے ساتھ ہے, اور پھر اگر شہر میں کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جس کی نوعیت انسٹنٹینیس ہے اور فوری طور پہ وہاں پہ کوریج کرنی ہے, کوئی اس طرح کا کام ہے جو ارجنٹ ہے اور وہ سچویشن انفورسین تھی, کیونکہ جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ تو آپ کے شیڈول کے مطابق ہوتی ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے ایونٹس شہر میں ہو رہے ہیں. لیکن کچھ سچویشن ایمرجنسی کی ہوتی ہیں, کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت ایمرج ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر فوری طور پہ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور وہاں پر کیمرہ ٹیم آپ پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اسٹینڈ بائی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے, اور عام طور پہ جتنے بھی ہمارے جو ہوتے ہیں نیوز چینل ان کے پاس اس قسم کا ایک اسٹینڈ بائی یونٹ ضرور ہوتا ہے کہ ان کیس آف اینی یو کین سے ایمرجنسی اور ان کیس آف اینی تھنگ وچ ہیپنس انسٹنٹینیسلی اس کی کوریج کے لیے اس پرٹیکولر ٹیم کو فوری طور پر بھیجا جا سکتا ہے, اور اس کو کہیں خاص ریگولر جو ہے انگیج نہیں رکھا جاتا. وہ آپ کا کوئی اسپیشل سیل بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا انویسٹیگیشن سیل بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ اپنے ایک مکمل ٹیم کو اسپیئر رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن ارائز ہو تو اس کی کوریج کے لیے جو ہے کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو گیا, اس حوالے سے اس کی کوریج کے لیے اسائنمنٹ ایڈیٹر کو چاہیے کہ وہ ایک عدد ٹیم جو ہے وہ اسٹینڈ بائی کے طور پر ضرور رکھے. اب جب فیلڈ میں موو کر رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر وہ کوآرڈینیشن کر رہا ہوتا ہے ان رپورٹر سے, ان تمام لوگوں سے, اور ان کی پرفارمنس, ان کی ورکنگ جو ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ان کو فیلڈ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے اس حوالے سے بھی ان کی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس طرح سے وہ اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے وہ مختلف جو ہے اس کے پروفائل ہیں, مختلف پورٹ فولیو ہیں, اور وہ کام اپنا کر رہا ہوتا ہے. اب بنیادی طور پہ کیونکہ اسائنمنٹ ایڈیٹر یا ایک نیوز ایڈیٹر جو ہوتا ہے وہ شروع میں انہوں نے بھی رپورٹنگ کی ہوئی ہے, وہ بھی اس پرٹیکولر فیلڈ کو جانتے ہیں اور اس پرٹیکولر فیلڈ سے ہی ان کا تعلق ہے. اس حوالے سے وہ تمام ورکنگ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ان کے لیے گائیڈ لائن بھی مہیا کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ جن لوگوں سے ان کا رابطہ رہتا ہے وہ آن کیمرہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ آف کیمرہ بھی ہوتے ہیں. وہ دونوں طرح سے ان کو لیزون رکھنا پڑتا ہے, ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس میں کچھ لوگ تو آپ کے امپلائیز ہیں جو آپ کے آرگنائزیشن کے, آپ کے نیوز چینل کے پے رول پر ہیں. کچھ لوگ آپ کا ٹیلنٹ ہے جس میں آپ کے نیوز کاسٹرز شامل ہیں, آپ کے نیوز اینکرز شامل ہیں, اور ان کو آپ پارٹیسپیشن کے حوالے سے ان کو معاوضہ دیتے ہیں, اور دے آر ناٹ دی امپلائی آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. اس کی جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے, اس کی جو سلیکشن ہے وہ بھی ایک نیوز پروڈیوسر کر رہا ہے. پھر صبح سے لے کر شام تک جو مختلف نیوز بلیٹن چل رہے ہیں
ان نیوز بلیٹنس میں نیوز پروڈیوسرز کون کون ہوں گے، ایگزیکٹو پروڈیوسرز جو ہیں وہ وہاں پر کون سے موجود ہوں گے، نیوز کاسٹر جو ہیں ان کا آنا جانا اور ان کا اس نیوز بلیٹن کی تیاری کرنا، یہ تمام مراحل جو ہوتے ہیں وہ ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر ہی سر انجام دیتا ہے اور اس پورے کرو کو وہ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اب اسائنمنٹ ایڈیٹر کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ جابز ایسی ہیں جو آن کیمرہ ہیں اور ان کو ہم تھوڑا سا نیوز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں دے آر گلیمر جابز، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ رپورٹر جو ہیں وہ اپنی ورکنگ کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک آپ سلائڈ دیکھیے۔ دین آف کورس دیر آر دی گلیمر جابس لائک آن ایئر رپورٹرز اینڈ اینکرز۔ موسٹ رپورٹرز in telecast news function as general assignment reporters, although the large market stations might have one or two regularly assigned to a beat, such as entertainment scene. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو رپورٹرز ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں، ایک آپ کے جنرل اسائنمنٹ رپورٹرز ہیں، دوسرے بیٹ رپورٹرز ہیں، اور جو جنرل اسائنمنٹ رپورٹرز ہیں وہ ڈیلی اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے ان کو ڈپیوٹ کرتا ہے کسی ایک خاص رپورٹ پر، کسی ایک خاص نیوز آئٹم پر کام کرنے کے لیے۔ جو بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ایریاز میں موو کرتے ہیں اور وہ وہاں سے نیوز گیدرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کر نیوز بلیٹن کی تیاری میں مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام نیوز آئٹم تیار کرتے ہیں اور جو بعد میں ایک نیوز کاسٹر یا ایک نیوز اینکر تک پہنچتے ہیں اور وہ بعد میں آن ایئر بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام ورکنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اپنی پریورٹی لسٹ بنا رہا ہے، جب اپنی چیک لسٹ بنا رہا ہے، تو جتنے بھی وہاں پر نیوز وردی ایونٹس ہیں ان کی کوریج کے لیے وہ دیکھے کہ کوئی ایسا نیوز آئٹم نہ ہو جو آپ کے نیوز چینل کے ایک پرٹیکولر بلیٹن میں مسنگ ہو، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے انفارمیشن پہلے دینے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اینڈ اٹ از ریس امنگ چینلز کہ ہو از گوئنگ ٹو بریک دا نیوز۔ تو اس حوالے سے آپ کا نیوز چینل جب ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر ویجیلنٹ ہوگا، اسے معلوم ہے کہ اینٹیسپیٹ کرے گا وہ معاملات کو کہ کون کون سے جو ہے ایونٹس، جو اس وقت سچویشن کیا ہے کرنٹ افیئرس پر، اس کی گہری نظر ہوگی، مختلف جو ملکی اور غیر ملکی معاملات ہیں اور ان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے بارے میں اگر وہ جانتا ہے تو تب اس کے حوالے سے وہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مینج کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک انفارمیشن ہے وہ مختلف سورسز سے آتی ہے، پھر مختلف ہاتھوں سے وہ خبر گزرتی ہے اور فائنلی جب وہ آن ایئر جاتی ہے تو پاسبل ہے اس میں کچھ ترمیم ایسی ہوئی ہو اور تبدیلی ہوتے ہوتے اس خبر کا جو متن ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں بھی جو ہے مانیٹر کرنے کے لیے آپ کا نیوز ایڈیٹر موجود ہوتا ہے، جو ایک رپورٹر کی کاپی جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی کورسپونڈنٹ کی کاپی آئی ہے، آپ کے پاس مختلف جو اور سورسز سے چیزیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے، اور ان کیس دیر از سم امینڈمنٹ ریکوائرڈ دی اسائنمنٹ ایڈیٹر آلسو ورکس فار دیٹ۔ اوور آل انچارج ہے وہ اس نیوز ڈپارٹمنٹ کا، اور اس میں وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، جو لوگ ڈیسک پر کام کر رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے آن اسکرین جانا ہے ان پہ ان تمام کی جو ہے رہنمائی کے لیے، ان تمام کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے جو ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو سپروائز کرنی ہوتی ہے وہ اینکرز بھی ہوتے ہیں۔ تو اینکرز کے حوالے سے مختلف اسٹیشنز پر مختلف ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک سلائڈ دیکھیے کہ ان مینی اسٹیشنز اینکرز اوکیجنلی ڈو دی فیلڈ رپورٹس بٹ موسٹ آف دا ٹائمز they perform their work in the studios preparing the upcoming newscast. In addition to people seen on camera, there are quite a few workers whom no one sees or hears. تو ہم نے اس سلائڈ میں دیکھا کہ جو اینکرز ہیں وہ مختلف جو نیوز اینکرز ہیں، اب ان میں بھی آپ دو طرح کی کیٹیگریز کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کے ہیں نیوز کاسٹرز، جو بیسیکلی آپ کا ٹیلنٹ کہلائے گا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد ایک پرٹیکولر جو نیوز بلیٹن ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، وہ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اس میں جو تلفظ ہے اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو ایز اے نیوز بلیٹن پیش کر رہے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ختم ہے، نیوز پروڈیوسر کے ساتھ ان کا لیز آن ہے اور اس کے مطابق وہ ایک نیوز بلیٹن کو تیار کر رہے ہیں۔ تمام خبریں انہیں ریڈی میڈ مل رہی ہیں، وہ
وہاں آ کر صرف اسے پیش کر رہے ہیں. وی کین کال دیم نیوز ریڈرس, وی کین کال دیم نیوز پریزنٹرس. تو وہ اپنا پریزنٹیشن کا کام کرتے ہیں, بٹ دے ہیو نو افیکٹ آن دیٹ پرٹیکولر نیوز آئٹم. انہیں کوئی اس میں کوئی ان پٹ دینے کے وہ مجاز نہیں ہے, اور جو چیز انہیں دی گئی ہے انہوں نے ایز اٹ از ٹیلی پرومپٹر کی مدد سے اس نیوز اسٹوڈیو میں انہوں نے اس بلیٹن کو آن ایئر بھیجنے میں آپ کی مدد کرنی ہے. لیکن جب معاملہ نیوز اینکرز کا آتا ہے تو نیوز اینکرز میں عام طور پہ جو ایک ہی نیوز چینل ہوتا ہے اس کے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیوز اینکرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نہ صرف ریٹن سپورٹ حاصل ہوتی ہے, جو خبریں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں, بلکہ ان کے پاس یہ بھی فیسلٹی ہوتی ہے نیوز چینل میں کہ وہ مختلف جو فیلڈ رپورٹرز ہیں جو مختلف اسائنمنٹس پر گئے ہوئے ہیں, مختلف ایونٹس کی کوریج کے لیے گئے ہیں, وہ ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں, اور اس ایونٹ سے ریلیٹڈ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں, وہ لوگ جو انوالو ہیں وہاں پر اس ایونٹ پہ, کسی پریس کانفرنس میں آپ ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کی فیسلٹی آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس پرٹیکولر ایشو پر جو بھی ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیں مختلف لوگوں سے, وہ آپ اپنے نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان لوگوں کو ٹیلی فون کال پر آپ ان سے انفارمیشن لے کر اسے بھی آپ آن ایئر بھیجتے ہیں, اور اس پرٹیکولر ایشو پر اپنے رپورٹر کا ورژن بھی آپ لے رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ کا جو رپورٹر ہے وہ بات بھی کر رہا ہے وہاں پر موجود لوگوں سے. اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حادثے کی بنیادی وجوہات کیا تھیں, اور اس میں کون لوگ ذمہ دار ہیں, کون سے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں, ان تمام اس سین پر اس وقت اس پرٹیکولر لوکیشن پر کس قسم کی سچویشن ہے اس کا سامنا ہے, وہ تمام جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, جو آنکھوں دیکھا حال ہے, وہ آپ کا رپورٹر بھی آپ کو ایک طرف بتا رہا ہے. پھر اس واقعے کے اگر کوئی ذمہ دار اتھارٹیز ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام جو پروسیس ہے, یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر, ایز اے نیوز ایڈیٹر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نیوز کاسٹر ہیں, آپ کے نیوز پریزنٹر ہیں, ان کو گائیڈ لائن دینا, ان کو آپ کی پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے ان کو تمام چیزیں بتانا, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا جو نیوز چینل ہے وہ نیوز اینکرز کی مدد سے چل رہا ہے اور وہاں پر نیوز اینکر موجود ہیں, اور ان اینکرز کو بھی گائیڈ کرنا, پھر ٹاک بیک پر یا جو بھی آپ کے پاس فیڈ بیک کے حوالے سے یا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, آپ انہیں بتاتے بھی ہیں. آپ ان کو کہ اس وقت آپ اس پرٹیکولر جو گیسٹ سے یا جس شخص کو آپ آن ایئر لے رہے ہیں آپ نے اس سے کیا کویشچن کرنا ہے, ایشو کیا ہے, اگر کوئی اور جو ہے وہ لاجک جو پیش کر رہے ہیں, جو ریزن دے رہے ہیں, اس کا کوئی کاؤنٹر لاجک آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آپ ان پٹ اپنے نیوز اینکر کو دیتے ہیں, اور نیوز اینکر جو ہے لائک وائز اس کے مطابق ہی اس پرٹیکولر پرسنالٹی جو ہے اس سے جو اگر کنٹروورسی رائز ہو رہی ہے تو اس سے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ کلیئرٹی لیتے ہیں, کوئی کلیریفیکیشن اگر ان کی موجود ہے, اگر وہ اس سے ایگری کر رہے ہیں یا اس کا ریبٹل پیش کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں اس پرٹیکولر واقعے کی. تو اس حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ نیوز ایڈیٹر یا اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے وہ اوور ویو کرتا ہے, وہ اینکرز کو دیکھتا ہے, وہ رپورٹرز کو دیکھ رہا ہے, نیوز کاسٹرز جو ہے وہ بھی سارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آف دی اسکرین ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, اب ان پر بھی بات کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ تو اس حوالے سے ایک سلائڈ دیکھیے. فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین اکمپنی رپورٹرز ٹو شوٹ دی ویڈیوز. ٹیپ ایڈیٹرز ٹرم دی فوٹیج into the segments that fit within the time allotted to the story. Big stations also have news writers and production assistant who pull slide and arrange other visuals needed during the newscast. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جہاں مختلف امپلائیز کام کر رہے ہیں تو ان میں آپ کے فوٹوگرافرز یا جنہیں ہم کیمرہ مین کہتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے, وہ بھی شامل ہیں, وہ کام کر رہے ہیں اور وہ مختلف ٹیمز کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہاں پر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اسے کور کر کے آ رہے ہیں. پھر اس کو جو پروڈکشن ہوئی ہے, جو تمام مٹیریل اکٹھا ہوا ہے ڈیورنگ پروڈکشن, اس کا جو پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے وہ ٹیپ ایڈیٹرز کر رہے ہیں. اپنے ایڈیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, ہم ٹیپ ایڈیٹر بھی کہہ لیتے ہیں, اور وہ خواہ لینئر پر کام کر رہے ہیں یا نان لینئر پہ کام کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل جو ہے وہ سورس یوز کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں مختلف اب ڈیجیٹل کیمراز آ گئے ہیں جو ٹیپ سے ہٹ کر ہوتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کے اپنے ارینجمنٹ ہے, آپ کے اپنے چینل کی فیسلٹیز ہیں کہ آپ کس قسم کا کام آپ کے پاس موجود ہے, کس قسم کا ایکوپمنٹ موجود ہے. تو ٹیپ ایڈیٹرز یا جنہیں ہم ایڈیٹرز کہتے ہیں, وہ ایڈیٹر جو ہے وہ بھی
آپ کے اسائنمنٹ ایڈیٹر کے حوالے سے انہیں کی سپرویژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مختلف جو فوٹیج آپ کے پاس آئی ہے اس میں سے ویژولز جو ہیں وہ ایک نیوز رپورٹ میں شامل ہونے ہیں. اس میں مختلف چنکس ہیں, مختلف پیسز ہیں جو آپ نے اپنے نیوز بلیٹن میں دکھانے ہیں. اگر جو خبر بیان کی جا رہی ہے اس خبر کے حوالے سے کچھ فوٹوگرافس ہیں جو ایز اے سلائیڈ آپ نے استعمال کرنی ہے, یا کچھ فوٹیج ایسی ہے جو آپ نے لگانی ہے, تو اس حوالے سے ایک پیکج پورا نیوز بلیٹن کا تیار کیا جاتا ہے اور اس سے بھی مارک کر لیا جاتا ہے. وہ ایک ٹیپ پر موجود ہوتا ہے. اسٹوڈیو میں جب آپ کا نیوز روم سے جب تمام میٹیریل تیار ہوتا ہے تو اسٹوڈیو میں نیوز کاسٹر جو ہے وہ جب رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جی اب ہم ایک رپورٹ دیں گے, یا ہمارے فلاں رپورٹر جو ہیں وہ اس وقت اس موقع پر موجود ہیں, یا ان کی ایک ریکارڈڈ آپ کے پاس رپورٹ موجود ہوتی ہے, وہ رپورٹ آپ نے اس نیوز کاسٹ میں شامل کرنی ہوتی ہے. تو یہ بھی نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس نیوز کاسٹ کی تیاری کے دوران وہ تمام رپورٹس جو اس نیوز کاسٹ میں چلنی ہیں, اس بلیٹن کا حصہ بننی ہیں, ان کو پری ریکارڈ کر لیتا ہے, انہیں ایک ٹیپ پر کنورٹ کر لیتا ہے. مختلف اس میں جو نیوز آئٹم شامل ہوتے ہیں. پھر آپ نے گرافکس آپ جو دیکھتے ہیں ایک نیوز بلیٹن میں, جو آپ کو اسکرول ملتا ہے, جو آپ کو ایک پٹی نیچے چلتی ہوئی نظر آتی ہے, جو ایک ٹیلپ چل رہا ہوتا ہے, پھر جو بھی خبر ہوتی ہے اس کے مطابق ایک ویژول ہوتا ہے یا ایک سلائیڈ ہوتی ہے یا انفارمیشن آپ نے دینی ہے. جب آپ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی چارٹ پیش کرنا ہے, کوئی گراف آپ نے بتانا ہے. تو یہ تمام جو آپ کا کام ہے یہ پروڈکشن کے بعد جب آپ پوسٹ پروڈکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک نیوز بلیٹن کے لیے تیار کی جاتی ہیں. اور وہ بھی آپ کا ایک جو ہے ایڈیٹر ہے وہ موجود ہے, وہ تمام چیزیں تیار کر رہا ہے, اور ان کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ تمام میٹیریل ایک عدد ٹیپ پر موجود ہے. جب نیوز بلیٹن آن ایئر جا رہا ہے تو اس نیوز بلیٹن میں وہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں, اور آن کال آپ کے جو نیوز پروڈیوسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی اس رپورٹ کو سٹینڈ بائی کر لیجئے. اور ساتھ ساتھ جو نیوز کاسٹر ہے اسے بھی گائیڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی ایک اسکرپٹ موجود ہے. اس اسکرپٹ کے مطابق ہی ویژولز ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں. اگر خاص خبریں کی سلائیڈ ہے تو وہ آپ نے پہلے دینی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے جو ڈیٹیل کی خبریں ہیں اور ان خبروں کی ترتیب سے جو ترتیب موجود ہے نیوز کاسٹر کے پاس وہی ترتیب ویژولی بھی موجود ہے اس ٹیپ میں. اور ساتھ ساتھ آپ سوئچنگ کر رہے ہیں, آپ جو ہے اسٹوڈیو کٹ ہے, اس کے بعد آپ نے جو آپ کو فیڈ مل رہی ہے اسی ایم سی آر میں بیٹھے ہوئے, اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, وہ آپ رپورٹس بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں, اور رپورٹ کے بعد دوبارہ آپ نیوز اینکر پر آ گئے. تو اس طرح کا یہ جو سارا جو نیوز بلیٹن کی پریزنٹیشن ہے وہ ایک نیوز پروڈیوسر کر رہا ہوتا ہے. بٹ اگین دی پرسن رسپانسبل فار دس ہول تھنگ از ایگزیکٹو پروڈیوسر. اسے جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے اس نیوز ٹیلی کاسٹ کا وہ یہ تمام کام کر رہا ہے, اور اس کی سپرویژن میں یہ تمام لوگ ہیں, ان کی ورکنگ چل رہی ہے. اب ہم نے اس میں ایک چیز اور بڑی اہم جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے, وہ ہے گیٹ کیپنگ. اور گیٹ کیپنگ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جب خبر ایک سورس سے دوسرے سورس میں گئی ہے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کے پاس اس خبر کی جو اس کے کانٹینٹ ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے. جب اسے لکھا جاتا ہے اسے دوبارہ لکھا جاتا ہے یا اسے ایڈٹ کیا جاتا ہے. تو اس تمام پروسیس کو ہم گیٹ کیپنگ کہتے ہیں. تو گیٹ کیپنگ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے کسی بھی اسائنمنٹ ایڈیٹر کا یا نیوز ایڈیٹر کا, کیونکہ اس میں آپ خبر جو ہے اس کی صحت کو بحال رکھ رہے ہوتے ہیں. کانٹینٹ جو ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کانٹینٹ میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو غلط آن ایئر جا رہی ہے, اور پھر جو میٹیریل آپ کے پاس گیدر ہوا ہے اس کو ٹیلی بھی کرتے ہیں مختلف سورسز سے, اور اس حوالے سے آپ جو ہے اپنے نیوز ٹیلی کاسٹ کو آپ اتھینٹک بناتے ہیں, اس کو ریلائبل بناتے ہیں, تاکہ جو ویورز ہیں دے بلیو ان وٹ یو آر پریزنٹنگ. جو آپ انفارمیشن انہیں دے رہے ہیں تو آپ کے اپنے ہی چینل کی ریلائبلٹی کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام کانٹینٹ جو ہیں ان کی پراپرلی گیٹ کیپنگ کی جائے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کے اپنے سورسز ہیں ان کو بھی آپ ری چیک کریں, جو مختلف باہر کے سورسز سے آپ کو خبریں آئی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے, اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی آپ اس تمام پروسیس کو دیکھیں گے, تبھی آپ کا ایک نیوز بلیٹن اچھا ہوگا. اب گیٹ کیپنگ کے حوالے سے ایک جو چین بنتی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے چلیں, اور ایک سلائیڈ دیکھیے کہ obviously the chain of gatekeepers in the telecast news
is a long and complicated one, starting from the assignment editor and ending with the anchor. Usually more than a half dozen people have some say so over the final shape of the newscast. اب خبر جب سٹارٹ ہوئی وہ خبر کا سورس کیا تھا، اس سورس نے جو خبر رپورٹر کو دی، رپورٹر تک پہنچی، رپورٹر نے اپنے جو ہے مائنڈ کے حساب سے اپنی جو اس کی انٹلیکچوئل جو ایفرٹ ہے یا اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اسے اس تمام انفارمیشن کو، ہو سکتا ہے وہ را فارم میں ملی ہو، جسٹ ان پوائنٹس، جسٹ ان دی شیپ آف سم فیکٹس اینڈ فگرس، تو ان کو آپ نے پیش کرنا ہے، آپ نے اس کا ایک رائٹ اپ بنانا ہے. تو پہلی چیز آپ کا سورس ہے، دوسری آپ کا رپورٹر ہے، اور پھر رپورٹر کے بعد وہ ایک نیوز ڈیسک پر آ جاتی ہے. جب نیوز ڈیسک پر وہ خبر آ گئی ہے تو اب وہاں پر کچھ ری رائٹ کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ کسی ایک چینل میں آپ کے جہاں پروڈکشن اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ نیوز رائٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو خبر کو اچھے طریقے سے لکھتے ہیں. اور اگر ایک رپورٹر کی کاپی ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کی یا بہتری کی گنجائش ہے تو اس کو بھی ایک نیوز رائٹر جو ہے وہ دوبارہ لکھنے کے بعد نیوز بلیٹن کا حصہ بنا سکتا ہے. تو اس حوالے سے تمام جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر سٹیج پر، بیکاز وی آل آر ہیومن بینگس، ہم لوگوں کے اپنے اپنے کچھ رجحان ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈس ہیں، کچھ الفاظ ایک خاص شخص استعمال کر رہا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پرٹیکولر ویکیبلری ہوتی ہے، ہر ایک کا پرٹیکولر ایکسپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہے کہ کہیں جب خبر مختلف سورسز سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے اور مختلف جو ہے وہ ہاتھوں سے گزر رہی ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ جو خبر اوریجنل ہے، جو خبر کی جو اصلیت ہے، جو اس خبر میں جو بنیادی حقائق موجود ہیں، کہیں وہ تو مسخ نہیں ہو رہے ہیں، کہیں اس خبر کا جو سٹارٹ میں خبر تھی وہ کچھ اور تھی اور نیوز اینکر تک پہنچتے پہنچتے اس خبر کا حلیہ کچھ اور ہو گیا. تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سورس سے، آپ کے رپورٹر سے، آپ کا کورسپونڈنٹ ہے، اور پھر آپ کے نیوز ڈیسک پر وہ خبر آئی، اور اس کے علاوہ وہ خبریں جو نیوز ریلیز کے طور پر آ رہی ہیں، جو پریس ریلیزز آ رہی ہیں سرکاری اداروں سے، جو مختلف جو میڈیا آفیسرز ہیں وہ آپ کو نیوز ریلیز یا فوٹو ریلیز بھیج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سرکاری اداروں میں سے ہینڈ آؤٹس ہیں اور پریس نوٹس ہیں، وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنے ہیں. ان کے کتنی ڈیٹیل آپ شامل کر سکتے ہیں، آپ کے نیوز بلیٹن میں کتنا ٹائم ہے، یہ ساری گیٹ کیپنگ بھی ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھے اور پھر ان کو مینیج کرے ٹائم کے مطابق، اپنے نیوز ٹیلی کاسٹ کے مطابق. اور پھر سب سے اہم بات جو گیٹ کیپنگ میں ہے کہ خبر جو ہے اس کی شکل تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس کی جو حیت ہے، اس کے جو کانٹینٹ ہے، اس میں تبدیلی جو ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک انفارمیشن، رپورٹر کچھ کہنا چاہتا تھا، نیوز ڈیسک پر آ کر وہ کچھ اور بن گئی، اور جب نیوز اینکر نے اسے پریزنٹ کیا تو اس سے کچھ اور موقف سامنے آیا یا اس میں اینگلنگ ہو گئی. اس کو ہم اینگلنگ یا سلانٹنگ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک ہی خبر جو ہے وہ اس کی ایک ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن سے وہ اگر جو ڈیویٹ کر جاتی ہے، اس سے انحراف کرتی ہے، تو اس کو ہم خبر میں اینگلنگ کہتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کو انٹینشنلی بھی یہ اینگلنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس ایک خبر آئی ہے اور اس خبر میں کچھ ایسے کانٹینٹ شامل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ناظرین ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں یا ان تک پہنچتے ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار اثر ان پر نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ اس پرٹیکولر نیوز آئٹم کو جس میں سینسیشن زیادہ ہے، جس میں جو ہے بہت زیادہ کوئی گریم ریالٹی شامل ہے، تو آپ اسے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ کے میڈیا ایتھکس میں آتا ہے کیونکہ آبجیکٹیوٹی اپنی جگہ کہ آپ نے جو بھی چیز پیش کرنی ہے اس میں آپ نے آبجیکٹیو رہنا ہے، حقائق کو مسخ نہیں کرنا ہے، لیکن میڈیا ایتھکس بھی کچھ ہوتا ہے جو آپ نے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے نیوز مین آپ نے وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں معاشرے میں انتشار تو نہیں پھیل رہا. یہ تمام ذمہ داریوں کو ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنا نیوز کاسٹ تیار کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو مختلف ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں، جو مختلف مٹیریل آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے، اور آپ اس کو ری رائٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ میڈیا ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے اس میں کوئی لینگویج ایسی نہ ہو جب سب اسٹینڈرڈ ہو، آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے پیش کریں گے. اور
پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بیسک کانٹینٹ ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اور اس حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھیے. سم ٹائمس دی وے اے اسٹوری اینڈز اپ might be drastically different from the way it started at the beginning of the gatekeeper chain. It is not unusual for a reporter to work all day on a story and then be told by a producer that the story will get only seconds of airtime. تو اس سلائڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مختلف نیوز آئٹمس ہیں مختلف سورسز سے آ رہے ہیں ان میں یہ چیز عین ممکن ہے کہ آپ کی جو نیوز تھی وہ سٹارٹ میں کچھ اور تھی اور بعد میں ماڈیفائی ہوتے ہوتے اس کی شکل کچھ اور ہو گئی. کانٹینٹ چینج نہ ہو, اگر اس کا ایکسپریشن تبدیل ہو رہا ہے, اگر اس کی میں آپ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں, کچھ مترادفات استعمال کر لیے گئے ہیں اور اسے بہتر بنا لیا گیا ہے لینگویج کے حوالے سے, تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. جب آپ نیوز پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ ان میں وہ الفاظ استعمال کریں جو عام فہم ہو, جو لوگ آسانی سے سمجھ سکیں, اور اس میں جو اس رپورٹ کا, اس خبر کا جو مطمع نظر ہے, جو اس کا بیسک کانٹینٹ ہے, وہ ان تک پراپرلی پہنچے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو رپورٹر کی ہی کاپی ہے اسے ہی آپ نے ایڈہر کرنا ہے یا اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو ایز اے نیوز ایڈیٹر آپ کے پاس جو کرو موجود ہے, آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں, آپ ان کو سپروائز کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ رپورٹر کی جو خبر ہے اس میں ماڈیفیکیشن اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ رپورٹرز جو ہیں وہ اپنی ایک جو رپورٹ فائل کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آن ایئر جا رہی ہوتی ہے تو انہیں ایسے فیلنگ ہو سکتی ہے, ایسا بھی انہیں محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں شاید انہوں نے نہیں لکھی تھیں, لیکن وہ بیسک کانٹینٹ اس کا وہی الفاظ کی تبدیلی جو ہے وہ اس میں ممکن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو نیوز ایڈیٹر جو ہے وہ خیال رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی رپورٹر کی فائل کی ہوئی خبر میں ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے تو اس میں وہ آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ خبر جو ہے اس کی صحت پر زیادہ اثر نہ پڑے, اور اس حوالے سے وہ کام کرتا جاتا ہے. اب جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کی کچھ اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ نیوز جو ہم بلیٹنز تیار کرتے ہیں ان میں بھی نیوز ایڈیٹر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی اسٹیشن پہ کس طرح کے نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں, کون کون سی جو ان کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اور کہاں کا جو ایک نیوز ایڈیٹر ہے وہ انوالو ہوتا ہے نیوز پروڈکشن میں. تو آئیے اس کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. نیوز ایڈیٹر از ون ہو سپروائزز آل دی پروڈیوسرز ان دی نیوز روم. ٹپیکلی پروڈیوسرز آر اسائنڈ ٹو دی ارلی مارننگ, noon, evening, night and late night newscast. In addition to looking after the producers, news editor might also produce the evening news, typically the station's most important news program. تو آپ نے دیکھا کہ جو نیوز پروڈیوسر ہے جہاں پر وہ ایک نیوز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے, وہاں پر مختلف جو ہے کام کر رہا ہے نیوز ایڈیٹر کے طور پر, اور تمام جو ایڈیٹنگ کا کام ہے, جو ڈیسک پر کام ہو رہا ہے اسے وہ سپروائز کر رہا ہے. تو مختلف جو آپ کے نیوز چینلز پہ ہونے والے نیوز بلیٹنس ہیں ان میں آپ کے مختلف نیوز پروڈیوسر شامل ہیں. ہر نیوز بلیٹن کے لیے پروڈیوسر ہے, ان کی تمام کی ڈیوٹیز لگانا, ان کے اسائنمنٹس کو دیکھنا کہ مارننگ کا جو بریک فاسٹ شو ہے یا بریک فاسٹ کا آپ کا کوئی ایک ہے نیوز کاسٹ جس میں آپ نے اخبارات کا ہو سکتا ہے ریویو کرنا ہو, آپ نے اس دن کی خبریں دیکھنی ہو, ان کے حوالے سے آپ کا کوئی نیوز ریویو ہو سکتا ہے, کوئی نیوز ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے, اس پر آپ ایک جو ہے نیوز پروڈیوسر کو اسائن کرتے ہیں جو آپ پھر آپ کے پاس ڈے ٹائم میں جو مختلف نیوز بلیٹن چل رہے ہیں جن میں نون کا ہے, آفٹر نون کا ہے, جسے دوپہر اور ہم سہ پہر کہیں گے, ان نیوز بلیٹنس پر کن کن نیوز پروڈیوسرس کی جو ہے رسپانسبلٹیز ہوں گی, کن کی ڈیوٹی ہوگی اور وہ کس طرح تیار کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کے ایوننگ کے نیوز بلیٹنز آ جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک پرائم ٹائم جسے ہم کہتے ہیں شام کے وقت میں, اور وہ اسے ہم پرائم ٹائم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کے جو ویورز ہوتے ہیں وہ اپنے ریلیکس ٹائم میں, اپنے اسپیئر ٹائم میں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹیلی ویژن اسکرینس کے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور ہر جو نیوز چینل ہے یا انٹرٹینمنٹ چینل پر بھی اگر کوئی نیوز کا کوئی ایک بلیٹن آ رہا ہے تو وہ پرٹیکولرلی پرائم ٹائم میں, ایوننگ ٹائم میں ہی ہوتا ہے جب تمام لوگ گھر پر موجود ہوتے ہیں, اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی آڈینس آپ کو مل رہی ہوتی ہے, اور دیٹ از کنسیڈرڈ دی موسٹ امپورٹنٹ بلیٹن.
عام طور پہ ہمارے یہاں 8 بجے کا بلیٹن، 9 بجے کا بلیٹن یا 10 بجے کا جو نیوز بلیٹن ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے تمام جو ناظرین ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ فار دی نیوز کاسٹ اینڈ دے وانٹ ٹو نو دیٹ وٹ ہیپن ان دی ہول ڈے. تو اس حوالے سے وہ جو نیوز بلیٹن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو ایک نیوز ایڈیٹر جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے انہی جو نیوز بلیٹنس ہیں ان میں مختلف لوگوں کی جہاں پہ ڈیوٹیز ہو رہی ہیں، تو جو پرائم ٹائم کا جو اہم نیوز بلیٹن ہے وہ خود بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. دیٹ از دی وش اینڈ دی ٹائم اویلیبل ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن. کیونکہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر کی یا نیوز ایڈیٹر کی جو جاب ہے وہ پرٹیکولرلی بہت چیلنجنگ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس حوالے سے اس کو مختلف چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بٹ اگین اگر امپورٹنٹ بلیٹن ہے تو آپ ایک ہی نیوز پروڈیوسر کو اسائن کرنے کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پہ اس نیوز بلیٹن میں کام کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کا جو رول ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا سپروائزری رول اس میں ضرور شامل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے جو ہے جو اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے اس کا ہم نے بات کی تھی جب ہم نیوز ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر پڑھ رہے تھے، یا ہم آرگنائزیشنل سیٹ اپ جب پڑھا تھا ہم نے نیوز روم کا، تو اس کے حوالے سے بھی جو اسائنمنٹ ایڈیٹر کی پلیسمنٹ ہے ایک نیوز روم میں، آئیے اس کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. آرگنائزیشن آف اے نیوز روم، اٹ اسٹارٹس فرام اے نیوز ڈائریکٹر، دین کمس ایگزیکٹو پروڈیوسر، اور پھر ہے اسائنمنٹ ایڈیٹر. اور اسائنمنٹ ایڈیٹر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، جن میں پروڈیوسر ہیں، رپورٹرز ہیں اور ایڈیٹرز شامل ہیں. اب اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہیں ان کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے رپورٹرز، جو رپورٹرز پری پروڈکشن کا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پروڈکشن کا کام بھی کر رہے ہیں. جو تمام چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ جب رپورٹر فیلڈ میں جا رہا ہے وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی ایک پروڈکشن کا پروسیس ہے، لیکن وہ را فارم میں ہے. اس کے بعد جو ایڈیٹرز ہیں وہ اس پرٹیکولر فوٹیج کو ٹرم کر رہے ہیں، اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، اسے بہتر بنا رہے ہیں اور اس کو ویژولی ایکسیپٹیبل بنا رہے ہیں، اور وہ تاکہ ایک نیوز بلیٹن میں ایک رپورٹ کے طور پر شامل ہو سکے. اور پھر آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں اس نیوز ٹیم میں، اور ان 3 لوگوں کی رپورٹرز آپ کے ایڈیٹرز اور آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو اوورال سپروائز کرنے والا ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتا ہے. اور جو نیوز ڈائریکٹر ہے وہ آپ کا ہیڈ ہوتا ہے اس پرٹیکولر نیوز چینل کا. اور عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اونرز ہوتے ہیں وہ اس قسم کی جو پوسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے زیادہ تر جو کام ہے وہ اسائنمنٹ ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر ہی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے. بنیادی طور پہ جو فنکشن ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس اسائنمنٹ ایڈیٹر یا نیوز ایڈیٹر کی ہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کو رپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ تمام جو کرو ہے اس کا، خواہ وہ رپورٹرز ہیں، ایڈیٹرز ہیں یا پروڈیوسرز ہیں، ان کو بھی سپروائز کرتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رول ہے کسی بھی نیوز ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے، تو وہاں پر اسائنمنٹ ایڈیٹر کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. اب اس میں ڈیسیژن میکنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو سکلز بھی سامنے آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے اس کو اوور آل جو پریپریشن ہے نیوز بلیٹن کی، اس کے لیے چند باتوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے بیسک چیزیں ہیں جن کا اسائنمنٹ ایڈیٹر اپنی ورکنگ کے دوران خیال رکھتا ہے. تو ایک سلائڈ دیکھیے اس حوالے سے. An assignment editor has to take care of all the preparation of the news, so while writing news, following points should be remembered. So first and the foremost thing which a news producer has to take care of, that is the accuracy. Accuracy of the news. کہ خبر جو ہے وہ کتنی صحیح ہے، اور میں جتنے بھی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو مختلف جملے استعمال ہو رہے ہیں، ان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، ان کا کانٹینٹ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر ٹھیک ہے تب ہی آپ کی نیوز ایکوریٹ ہوگی، صحیح سمجھی جائے گی، اور آپ کے جو نیوز چینل ہے اس کی ویورشپ جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ بہتر بھی سمجھی جائے گی.
جو بھی آپ نیوز بلیٹن پیش کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو اہم پوائنٹ آتا ہے جو اس ایکوریسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایکوریٹ ہے, تو جب وہ ایکوریٹ ہوتی ہے تو وہ اتھینٹک بھی ہوتی ہے, اور جب وہ اتھینٹک ہوتی ہے تو اس کی ریلائبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کے نیوز چینل میں ایک اور اہم فیکٹر جو شامل ہے, جو آپ کے نیوز ٹیلی کاسٹ میں شامل ہونا چاہیے, وہ ہے فیئرنیس اینڈ ریلائبلٹی. تو ہر جو رپورٹر ہے, دیٹ رپورٹر شوڈ ریمبر کہ نیوز چینل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ فیئرنیس کے حوالے سے اور ریلائبل ہونے کے حوالے سے دیٹ ریسٹس اپون این ایکوریٹ پریزنٹیشن آف فیکٹس, کہ جتنے ہی آپ کے جو فیکٹس ہیں جو اس نیوز میں پیش کیے گئے ہیں, جتنے زیادہ وہ ایکوریٹ ہوں گے اتنے اتھینٹک ہوں گے, جب مستند ہوں گے, اور اس حوالے سے آپ کے چینل کی ریلائبلٹی بڑھے گی اور آپ کا چینل ایک فیئر چینل سمجھا جائے گا کہ اٹ از ناٹ اے بائس چینل. اس چینل کا انکلینیشن کسی خاص طرف نہیں ہے, کسی خاص گروپ کی طرف, کسی خاص پارٹی کی طرف, یا کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے اس چینل کا تعلق نہیں ہے. لوگ جو ہے امپارشلٹی چاہتے ہیں میڈیا سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کسی بھی ایشو پر پارٹی نہ بنے. تو اس حوالے سے آپ جو بھی خبر پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ فیئرنیس کا عنصر شامل ہونا چاہیے. اس میں جو بھی باتیں آپ پیش کر رہے ہیں, جو بھی کانٹینٹ دے رہے ہیں, اٹ شوڈ بی فیئر, اور کوئی فاؤل پلے نہیں ہوگا. جب آپ ایز اے میڈیا آپ میڈیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ, تو آپ نے امپارشل رہتے ہوئے آپ نے, اگر دو مختلف پارٹیز ہیں اور دو مختلف گروپس ہیں, مختلف پرسنالٹیز ہیں, جب آپ ان کے موقف بیان کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو موقف جو بھی ہے, کسی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی بات ہے, کسی ایشو پر کوئی اوپینین ہے, تو آپ اس کو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پر کہ فیکچوئل پوزیشن, the number and the class of people who would be interested in them as well as the need for telecasting them while they still have news value should also be kept in mind. One more important thing which is again related to accuracy, authenticity, اس سے جو ضروری ہے ریلیٹڈ وہ ہے فیکچوئل پوزیشن, کہ آپ اگر کوئی اس میں اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں, اگر کوئی حادثہ ہوا ہے اس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد, یا اس میں اور اگر کوئی کیجلٹیز ہوئی ہیں ان کی اگر آپ تعداد پیش کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے فیکچوئل پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پیش کرنا ہے. اب جب ہم اسائنمنٹ ایڈیٹر کی بات کر رہے تھے, سلیکشن آف دی کوریج, کہ کون سے ایونٹ آج ہونے ہیں, ان میں سے کون سے ایونٹ کور کرنے ہیں, تو اس کو جج کرنے کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پاس رولز ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو نیوز ایونٹ ہے وہ کتنا اہم ہے. جب آپ ایک پرٹیکولر اسٹیشن پر موجود ہیں تو اس اسٹیشن پر اگر کوئی بڑی پرسنالٹی آ رہی ہے, اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے جو وہاں پر ہونے جا رہا ہے جس کی کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل امپورٹنس ہے, تو وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. اور ہم نے نیوز ویلیوز میں بھی بات کی تھی پراکسیمیٹی کی یا نیئرنیس کی, کہ جو آپ کے ویورز ہیں وہ واقعہ, وہ معاملہ, وہ انسیڈنٹ جو ان کے سبرز میں, ان کے مضافات میں, ان کے ایریا میں رونما ہوتا ہے, وہ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ اٹ از ویری ہیومن کہ وٹ از آل بینگ ہیپن ان یور اراؤنڈ, اور آپ اس کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی ریموٹ ایریا کی خبر ہے, کسی دوسرے ملک کی ہے, کسی دوسرے سٹی کی ہے, تو پاسبلی آپ اتنے انٹرسٹڈ نہ ہوں, لیکن جب وہ آپ کے اپنے شہر کی, اپنے علاقے کی خبر ہوگی, تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ اس میں جان بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو میڈیا سے مل رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے پراکسیمیٹی اور نیئرنیس کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور جیوگرافیکل نیئرنیس جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کی ہے, دیٹ آلسو ایڈس انٹرسٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر نیوز اسٹوری. The next thing is conflict. You can see the readers have a lot of interest in all sorts of conflict or contest. اور اس کے ساتھ ہی سسپینس اور مسٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسپینس اینڈ دی مسٹری آلسو کیپس دی ویور گلوڈ دیئر ٹیلیویژن چینل. اب جب ہم نے ہیومن انٹرسٹ کی بات کی تھی, انسان کے جو دلچسپی کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں جن میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے, وہ چیزیں جو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو زبان زد عام ہوتی ہے, اور جن موضوعات پر لوگ ایک دوسرے کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں, میڈیا اس پر کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں انہیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بھی ضروری ہے. تو ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر, ایز اے نیوز ایڈیٹر, آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو آپ اس وقت کی موجودہ جو سچویشن ہے
اس میں اگر کوئی کانفلکٹ رائز ہوا ہے تو آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ لوگ اس وقت اس ایشو پر ان کو انفارمیشن چاہیے, اس ایشو پہ انہیں اوپینین چاہیے, تو ان کا جتنا زیادہ انٹرسٹ اس پرٹیکولر ایشو میں ہے آپ کو اسی حوالے سے اس کی کوریج کو یقینی بنانا چاہیے, اور آپ اپنے رپورٹرز کو اور اپنے کرو کو لائک وائز ارینج کریں اور اس کے مطابق آپ اسے کور کریں. ون مور امپورٹنٹ تھنگ از سسپینس اور مسٹری. اگین دس از ہیومن نیچر کہ تجسس کا مادہ ہر شخص میں موجود ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک بیسک چیز ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے کے حوالے سے. آپ خود بھی اگر کسی چیز کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں تبھی آپ حقائق کو اور تمام فیکٹس اینڈ فگرز کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اسی قسم کی ایک اپروچ رکھتے ہیں, انہیں بھی جو نئے حقائق جو ہیں وہ انہیں پسند ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ اسائنمنٹ ایڈیٹر کے طور پہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے کون سے رپورٹر ہیں جو کہ کسی بھی معاملے پر اچھی طرح سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور اس خبر کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے اسٹاف کی پارٹس کا اور ان کی کیپیبلٹیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ویورز کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے, اور تب آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے آڈیٹی اینڈ ناولٹی. دی آڈ اینڈ دی ناول نیوز آئٹم ہیو مور ہیومن انٹرسٹ. اور اس کے بعد ہم پرومیننس کی بات کرتے ہیں. دی بگ نیم میک بگ نیوز ہم نے بات کی تھی, اینڈ دیٹ از دی کی رول وائل سلیکٹنگ دی نیوز آئٹم. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ کانسیکوینس کے نتائج جو ہیں وہ لوگوں پر کتنا زیادہ اثر رکھتے ہیں. کسی بھی واقعے کے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, جتنے زیادہ لوگوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے, اگر بجٹ آ رہا ہے تو وہ تمام لوگ جو کنزیومرز ہیں, ڈیفینیٹلی ایوری بڈی از اے کنزیومر, تو ان کے بارے میں, اس بجٹ کے بارے میں اور اس میں جو کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں, اگر مہنگائی ہو رہی ہے یا کچھ چیزوں کوئی سبسڈی مل رہی ہے, تو ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو نو دیٹ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, آڈیٹی ہے, ناولٹی ہے, پرومیننس ہے, کانسیکوینس ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے کسی بھی خبر کی اہمیت کا تعین کیا جا سکتا ہے. اور ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر, ایز اے نیوز ایڈیٹر, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ کو اپنے جو نیوز کی کوریج ہے وہ یقینی بنانی ہے, تاکہ آپ کو جو نیوز چینل کا جو بلیٹن ہے وہ تمام ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی بن سکے اور انہیں معلومات بھی فراہم کر رہا ہوں. تو یہ تمام ایک پروسیس ہے, یہ تمام رسپانسبلٹیز ہیں جو ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر اور ایک نیوز ایڈیٹر سر انجام دیتے ہیں. اور یہ آج کے لیکچر کی ساری معلومات تھیں جو آپ تک پہنچانی مقصود تھیں. اب انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں اگلے ایک ٹاپک کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.